برطانوی سلطنت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی، ایسی سلطنت جس پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، مگر یہ سلطنت کسی ایک جنگ میں نہیں ٹوٹی، نہ ہی کسی ایک بغاوت نے اسے ختم کیا۔ اس کا زوال اس دن شروع ہوا جب خبرداریاں موجود تھی مگر انہیں سننا مشکل سمجھا گیا۔ طاقت کبھی معلومات کی کمی سے نہیں گرتی، وہ اس دن گرتی ہے جب وہ سچ سننے سے انکار کر دے۔ برطانوی سلطنت اپنی تاریخ کے عروج پر دنیا کی سب سے وسیع سلطنت تھی۔ 20ویں صدی کے آغاز تک یہ سلطنت دنیا کے تقریباً 1/4 حصے پر حکومت کر رہی تھی۔ اس کی بحری طاقت بے مثال تھی۔ اس کی معیشت عالمی تجارت کا مرکز تھی اور اس کے ادارے جدید ریاست کی مثال سمجھے جاتے تھے۔ اسی مسلسل کامیابی نے برطانوی قیادت کے ذہن میں ایک خطرناک یقین پیدا کر دیا کہ یہ نظام خود ہمیشہ درست کر لے گی اور کسی بھی بحران سے نکل آئے گی۔ یہی وہ وہم تھا جس نے اصل خطرات کو نظر انداز کرنے کی بنیاد رکھی۔ طویل عرصے کی کامیابی نے برطانوی اشرافیہ میں یہ سوچ پیدا کر دی تھی کہ ماضی کی فتوحات مستقبل کی ضمانت ہے۔ نیپولین جنگوں میں کامیابی، صنعتی انقلاب کی برتری اور سمندروں پر مکمل کنٹرول نے یہ تاثر مضبوط کیا کہ برطانیہ کسی بھی عالمی دباؤ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ مگر تاریخ میں کوئی بھی نظام صرف اس لیے نہیں چلتا کہ وہ پہلے کامیاب رہا ہو۔ طاقت اگر خود احتسابی ختم کر دے تو وہی طاقت اندھا پن پیدا کر دیتی ہے، اور برطانوی سلطنت اسی مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ برطانوی حکمران طبقہ آہستہ آہستہ زمینی حقیقتوں سے کٹتا چلا گیا۔ لندن میں بیٹھے فیصلے ہندوستان، افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہو رہے تھے، مگر فیصلہ کرنے والے ان نتائج سے براہ راست متاثر نہیں ہوتے تھے۔ نوآبادیاتی گورنر، وائس رائے اور اعلیٰ افسران ایک محفوظ دائرے میں رہتے تھے جہاں اصل عوامی رد عمل یا تکلیف کی شدت مکمل طور پر محسوس نہیں کی جاتی تھی۔ یہی فاصلہ ہر طاقتور سلطنت میں خطرے کی پہلی علامت ہوتا ہے۔ اس دور میں برطانوی انتظامیہ کے اندر ایک اور خاموش مسئلہ پیدا ہو چکا تھا۔ سچ بولنے کی قیمت بڑھ چکی تھی۔ نچلی سطح کے افسران اور مقامی انتظامیہ کو معلوم تھا کہ اگر وہ بد امنی، معاشی دباؤ اور عوامی غصے کی اصل تصویر پیش کریں گے تو ان کے کیریئر خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ نتیجتاً رپورٹس کو نرم کیا جانے لگا، حقائق کو کم کر کے دکھایا گیا اور بغاوتوں کو عارضی مسائل یا چند شرپسندوں کی کارروائی قرار دیا گیا۔ یوں وارننگ سسٹم موجود تھا مگر ایماندار نہیں رہا تھا۔ اسی مرحلے پر برطانوی سلطنت کے اندرونی اداروں نے خطرے کے اشارے دینا شروع کر دیے تھے۔ یہی عالمی جنگ کے بعد معیشت پر دباؤ، فوجی اخراجات، بڑھتا ہوا قرض اور نوآبادیات میں بڑھتی ہوئی قوم پرستی واضح علامت تھی کہ نظام دباؤ میں ہے، مگر قیادت نے ان اشاروں کو وقتی سمجھا اور یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ سلطنت کا ڈھانچہ بنیادی طور پر کمزور ہو رہا ہے۔ طاقت کے نشے میں یہ ماننا سب سے مشکل ہوتا ہے کہ مسئلہ باہر نہیں، اندر ہے۔ برطانوی سلطنت کے اداروں نے خطرے کے اشارے بہت پہلے دینا شروع کر دیے تھے۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد ہی واضح ہو گیا تھا کہ سلطنت معاشی طور پر شدید دباؤ میں ہے۔ جنگی قرض، صنعتی مسابقت میں کمی اور امریکہ جیسے نئے عالمی طاقت کے ابھرنے نے برطانیہ کی اقتصادی برتری کو چیلنج کر دیا تھا۔ اسی دوران نوآبادیات میں انتظامی اخراجات بڑھ رہے تھے مگر آمدنی کم ہو رہی تھی۔ یہ سب وہ اعداد و شمار تھے جو ادارے دیکھ رہے تھے، مگر سیاسی قیادت انہیں وقتی اتار چڑھاؤ سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی۔ سماجی سطح پر بھی خطرے کے اشارے نمایاں ہو چکے تھے۔ ہندوستان میں کانگریس کی تحریک، افریقہ میں آزادی کی تحریکیں اور مشرق وسطیٰ میں برطانوی اثر کے خلاف مزاحمت اس بات کی علامت تھی کہ نوآبادیاتی نظام اپنی اخلاقی ساکھ کھو چکا ہے۔ عوامی اعتماد تیزی سے کم ہو رہا تھا، مگر برطانوی حکمران طبقہ ان تحریکوں کو حقیقی عوامی خواہش کے بجائے بیرونی سازش یا وقتی اشتعال قرار دیتا رہا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب حقیقت کو سیاسی آسانی کے لیے بدل کر پیش کیا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے دباؤ بڑھا، طاقت نے خطرے کو تسلیم کرنے کے بجائے اسے کمزوری سمجھنا شروع کر دیا۔ برطانوی سیاست میں یہ تاثر مضبوط ہو گیا کہ اگر سلطنت کے مسائل کا اعتراف کیا گیا تو یہ عالمی سطح پر برطانیہ کی حیثیت کو نقصان پہنچائے گا۔ چنانچہ اصلاحات کو مؤخر کیا گیا، فیصلوں کو ٹالا گیا اور بحران کے مستقل حل کے بجائے وقتی انتظامات کیے گئے۔ طاقتور نظام اکثر یہی غلطی کرتے ہیں کہ وہ مسئلے کو حل کرنے کے بجائے اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی ذہنیت کے نتیجے میں اصلاح کے بجائے طاقت کا راستہ اختیار کیا گیا۔
ہندوستان میں رولڈ ایکٹ جیسے قوانین، افریقہ میں ہنگامی اختیارات اور مختلف نوآبادیات میں فوجی کارروائیاں اس بات کی علامت تھی کہ سلطنت عوامی مسائل کو سیاسی مسئلہ نہیں بلکہ سیکیورٹی مسئلہ سمجھنے لگی تھی۔ قوانین سخت ہوئے، نگرانی بڑھی اور ریاستی طاقت کا استعمال معمول بن گیا، مگر اس سب کے باوجود عوامی حمایت واپس نہیں آئی بلکہ مزید کم ہوتی چلی گئی۔ طاقت کے اس انتخاب کا سب سے خطرناک نتیجہ یہ نکلا کہ ریاست اور عوام کے درمیان آخری رشتہ بھی کمزور پڑ گیا۔ لوگ اب سلطنت کو اصلاح کی امید کے بجائے جبر کی علامت سمجھنے لگے تھے۔ بظاہر نظم و ضبط قائم تھا، مگر اندر ہی اندر مزاحمت منظم ہو رہی تھی۔ یوں وارننگ سائنس وقتی طور پر دب تو گئے، مگر ان کے پیچھے چھپا ہوا نقصان کئی گنا بڑھ چکا تھا۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں برطانوی سلطنت کا زوال عملی طور پر ناقابل واپسی ہو چکا تھا۔ برطانوی قیادت کی آخری اور سب سے مہلک غلطی یہ یقین تھا کہ حالات کو وقت کے ساتھ سنبھالا جا سکتا ہے۔ یہ سوچ عام ہو چکی تھی کہ معاشی بحالی خود بخود ہو جائے گی، نوآبادیات میں مزاحمت تھک کر ختم ہو جائے گی اور سلطنت بدتریج خود کو ایڈجسٹ کر لے گی۔ مگر دوسری عالمی جنگ نے اس خوش فہمی کو بے نقاب کر دیا۔ جنگ نے برطانیہ کی معیشت کو کھوکھلا کر دیا، قرضوں کا بوجھ بڑھا دیا اور عالمی طاقت کا مرکز مستقل طور پر منتقل ہونا شروع ہو گیا۔ یہ وہ دباؤ تھا جس نے اندرونی کمزوریوں کو کھلے عام کر دیا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد حالات تیزی سے بدلے۔ ہندوستان جو برطانوی سلطنت کا سب سے قیمتی حصہ تھا، آزادی کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ افریقہ اور مشرق وسطی میں قوم پرستانہ تحریکیں منظم اور مضبوط ہو چکی تھی۔ عالمی سطح پر نوآبادیات کے خلاف رائے عامہ بدل رہی تھی اور نئی طاقتیں ابھر رہی تھی۔ اس مرحلے پر سلطنت کے پاس نہ معاشی گنجائش تھی، نہ اخلاقی جواز اور نہ ہی وہ عوامی حمایت جو طویل المدت کنٹرول کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ برطانوی سلطنت کا خاتمہ بظاہر اچانک نظر آیا۔ چند ہی دہائیوں میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت سکڑ کر ایک محدود ریاست بن گئی، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ انجام برسوں پہلے طے ہو چکا تھا۔ جب اداروں کی وارننگز کو مسلسل نظر انداز کیا گیا، جب اصلاحات کو خطرہ سمجھا گیا اور جب جبر کو حل کے طور پر اپنایا گیا، تو سلطنت نے اپنے ہی قدموں تلے زمین کھود لی تھی۔ زوال کا لمحہ صرف اعلان تھا، فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا۔ یہی پیٹرن تاریخ میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ رومی سلطنت نے بھی داخلی ساکھ کھوئی، سوویت یونین نے بھی ادارہ جاتی سچ کو دبایا اور دیگر نوآبادیاتی طاقتیں بھی اسی انجام سے دوچار ہوئی۔ مختلف ادوار، مختلف جغرافیے، مگر ایک ہی بنیادی غلطی، وارننگز کو سننے سے انکار۔ طاقت جب خود کو سوال سے بالا سمجھ لے تو وہ اپنی ہی حقیقت سے کٹ جاتی ہے۔ برطانوی سلطنت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ معلومات کی کمی زوال کی وجہ نہیں بنتی، انکار بنتا ہے۔ ادارے خطرہ پہچان لیتے ہیں، مگر قیادت اگر سچ سننے سے گھبرا جائے تو اصلاح ممکن نہیں رہتی۔ طاقت اسی دن کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے جب وہ آئینہ دیکھنے سے انکار کر دے۔ برطانوی سلطنت کے پاس طاقت بھی تھی، اطلاعات بھی تھی اور ادارے بھی تھے، مگر جو چیز اس کے پاس نہیں رہی وہ تھی سچ سننے کی ہمت۔ سلطنتیں اس دن نہیں گرتی جب دشمن طاقتور ہو، وہ اس دن گرتی ہیں جب وارننگز کو بے معنی سمجھ لیا جائے۔ اور تاریخ میں سب سے خطرناک خاموشی وہ ہوتی ہے جب طاقت سچ سننا چھوڑ دے۔ دوستوں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔